بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اتم التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد کرامی مرتبہ حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی، آج ماہ محرم الحرام 1448 ہجری کا آخری جمعہ مبارکہ ہے۔ 24 محرم الحرام 1448 ہجری مطابق 10 جولائی 2026 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے، اور آپ اور بندے ناچیز فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں رب العزت کے حضور حاضر ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 16، پارہ نمبر 7 کا رکوع نمبر 6، جو اس سورۃ المائدہ کا آخری رکوع، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر حسب معمول بیان ہوگی۔ آیت نمبر 116 تا 119، 4 آیات بینات، جس کا خصوصی عنوان ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ توحید کی گواہی بیان کرتے ہوئے کہ خود ان کی طرف سے یہ بیان ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ خدا نہیں۔ یعنی ان کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے عیسائی، ان کا رد خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے، اور سچے مومنوں کا بہترین انجام، اور یہ اس بات کا بیان کہ حقیقی بادشاہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو اے حبیب جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگوں بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو معبود اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے مد مقابل یا اللہ کو چھوڑ کر اے لوگوں مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ حبیب یاد کرو۔ ان آیات بینات جتنی بھی اس طرح کی ہیں جہاں
اذ بمانا اذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوئی بات یاد کروائی جو آپ سے پہلے کی ہے. تو ہمارے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ماضی کی گزرے ہوئے زمانے کی باتیں اللہ کے حبیب کو معلوم ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف آپ کو متوجہ کر کے آپ سے خطاب فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس جہان آب و گل میں لباس بشر میں جلوہ گری فرمانے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے حبیب کو اس جہان کا اور اس جہان میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کا اجمالی علم عطا فرما دیا. پھر اس کا تفصیلی علم آپ کو بذریعہ وحی تدریجاً رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو عرصہ 23 برس میں اس کی تکمیل ہوئی اور اس کے بعد کائنات کا ہر خشک و تر آپ پر یوں ظاہر ہو گیا جس طرح کہ اپنے دست مبارک کی ہتھیلی کو آپ ملاحظہ فرماتے تھے، ساری کائنات کو یوں دیکھتے تھے. تو یہ بھی انہی باتوں میں سے ہے. یقیناً حضرت عیسیٰ روح اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی آمد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یاد کیجیے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا آپ نے لوگوں سے یہ بات کی ہے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اور ہماری پوجا کرو اور ہماری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر. کیونکہ عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے اور بعض کہتے تھے وہ خدا کا بیٹا ہے. یہ بات بڑی تفصیل سے ہماری کئی مرتبہ بیان ہو چکی. اور ان کی امی کو حضرت مریم کو معاذ اللہ وہ یا تو خدا مانتے تھے یا پھر خدا کی زوجہ مانتے تھے. تو اے عیسیٰ کیا تم نے یہ بات لوگوں سے کی ہے کہ ایسا کرو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی. آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے پاک ہے تو، یعنی اے اللہ تو شریک سے پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو یا کوئی اور معبود ہو یا کوئی یہ جرت کرے تیرے بندوں میں سے کہ وہ اپنے آپ کو معبود کہے اور لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو اور رب کو چھوڑ دو. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں یہ کہوں جس کا مجھے حق نہیں. بندے کا بچہ بن کر رہنے کا حق تو ہے، لیکن اسے یہ حق نہیں کہ وہ خدا بن بیٹھے، جیسا معاذ اللہ فرعون نے کیا، جیسے معاذ اللہ نمرود نے کیا، جیسے معاذ اللہ شداد نے کیا. اور کئی لوگ خلق خدا پر وہ اپنی دھونس یوں جماتے ہیں کہ وہ منہ سے تو نہیں کہتے، ان کے کرتوت یہ بتاتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ مخلوق ان کے سامنے کیڑے مکوڑے ہوں اور وہ ان کے مالک اور خالق ہوں. تو یہ بندے کو زیب نہیں دیتا. یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی طرف سے درس ہے کہ بندے کو جس کا حق نہ ہو وہ اس کا دعویٰ نہ کرے. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. عرض کریں گے پاکی ہے تجھے مولا، مجھے حق نہیں، مجھے زیب نہیں دیتا وہ بات کہوں جس کا میں حقدار نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو بے شک اس کو تو جانتا. تعلم ما فی نفسی، مولا تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، میرے دل میں ہے. ولا علم ما فی نفسی، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے. بندے کو تو وہی علم ہے جو اس کا رب عطا فرمائے، لیکن بندے کے دل میں جو چھپی بات ہے وہ بھی اس کا رب جانتا ہے. اے مولا اگر ایک تو میں نے منہ سے نہیں کہا
دوسرا میرے دل میں بھی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھوں یا لوگوں کو یہ کہوں کہ وہ تجھے چھوڑ کر مجھے معبود مانے. نہ کہا ہے نہ ہی کہنے کا خیال ہے، اور یہ بات تو جانتا ہے. ہاں تیرا علم جو ہے وہ جب تک تو بندے کو جتلائے نہیں بندہ نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کا بہت جاننے والا، چھپی باتوں کو جاننے والا تو ہے، یا جسے تو جتلا دے وہ ہے تیری عطا سے. آگے حضرت عیسیٰ روح اللہ مزید بارگاہ خداوندی میں التجا گزار ہوتے ہیں. یعنی وہ جو ان سے پوچھا گیا اس کا جواب عرض کرنے کے بعد ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے نہیں کہا انہیں مگر وہ جو تو نے مجھے آرڈر دیا. اے مولا یہ جو تو فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مانو اللہ کو چھوڑ کے، اے مالک نہ میں نے کہا نہ میں اس کا خیال رکھتا ہوں. ہاں اگر انہیں کچھ میں نے کہا ہے تو وہ جس کا تو نے مجھے آرڈر دیا ہے تیرا پیغام ضرور ان کو پہنچائے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ ان اعبد اللہ ربی و ربکم، اے لوگو پوجو اللہ کو جو میرا اور تمہارا رب ہے. اے لوگو بندگی بجا لو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے. اے اللہ میں نے تمہیں دعوت توحید دی ہے اور یہ شرک کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا جرم ہے. میں تیرا بندہ ہوں، نہ میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ میں معبود ہوں مجھے پوجو، نہ ہی میں اس کا خیال رکھتا ہوں. یہ ان کی اپنی بد نصیبی اور بدبختی ہے عیسائیوں کی، ان نصرانیوں کی، کہ یہ معاذ اللہ مجھے خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یا میری پاکیزہ ماں حضرت مریم کو خدا یا خدا کی زوجہ کہتے ہیں. میری طرف سے جو انہیں پیغام ہے وہ ہے جو تو نے مجھے آرڈر کیا کہ اللہ کو پوجو جو میرا اور تمہارا رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ہوں ان پر گواہ جب تک کہ ان میں موجود ہوں. جب تک ان میں رہا میں اس پر نگہبان ہوں، میں نے کہتا رہوں گا. اور یہ شرک کی طرف میل ہوں گے میں نے توحید کی طرف لانے کی کوشش کروں گا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب پوری کر دے تو میری مدت جو ان میں نے ٹھہرنا ہے، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو مولا تو ہی نگہبان ہے. اے اللہ تیری عطا سے جب تک میں ان میں رہوں گا ان کو دعوت توحید دیتا رہوں گا، اور جب میری ان میں ٹھہرنے کی مدت پوری ہو جائے گی، جیسا حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور پھر وہ قرب قیامت میں آئیں گے. 40 سال کا عرصہ وہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے اور اسلام کے اس نظام کو ایک دفعہ پوری دنیا پہ نافذ کریں گے. پھر آہستہ آہستہ کفر کا نظام شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک بھی اسلام کا کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا. آپ بھی وصال فرما جائیں گے، حضرت امام مہدی آخر و زمان کی جلوہ گری ہوگی، حضرت عیسیٰ روح اللہ سے ان کی ملاقات بھی ہوگی. حضرت عیسیٰ روح اللہ کی سانس سے دجال لعین ایسے پگھلے گا جیسے نمک جو ہے وہ پانی میں پگھلتا ہے. اور پھر آپ جب دنیا سے پردہ کریں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا میں آپ کے لیے مدفن کی جگہ موجود ہے. حدیث جامع ترمذی کے مطابق وہاں آپ کی تدفین ہوگی. اور پھر جب کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا پھر قیامت قائم ہوگی. لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، قیامت بپا ہوگی کافروں پر. اور فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک مومن رہے گا اللہ کہنے والا رہے گا زمین میں قیامت قائم نہیں ہوگی. جب ایک بھی مومن نہیں رہے گا سب کافر بچ جائیں گے قیامت قائم.
وانت علی کل شیء شہید، اور اے مولا تو ہی ہر ایک شے پر نگہبان۔ میں اپنے ان کے اندر ٹھہرنے کی مدت میں تو ان کی نگہبانی کرتا رہوں گا، پھر مولا جب وہ مدت پوری ہو جائے گی اور تو مجھے آسمانوں پر اٹھا لے گا تو پھر تو ہی نگہبان ہے حقیقی، پہلے بھی بعد میں بھی۔ بہرحال یہ ان کا غلط بیان ہے کہ معاذ اللہ انہیں میں نے یہ کہا ہو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا کر ہماری پوجا کرو، تو مالک میں نے تو تیری توحید کا انہیں درس دیا ہے، یہ خود بھٹکتے پھرتے ہیں اور آج تک بھٹک رہے۔ عیسائیوں کے آج بھی دو بڑے گروہ ہیں، جن میں سے معاذ اللہ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل کو معبود مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، ان کو پوجے جانے کے لائق مانتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ حضرت خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور ان کی والدہ حضرت مریم کو معبود ٹھہراتا ہے۔ تین تین خداؤں کے وہ قیل ہیں، جبکہ اہل ایمان کا خدا واحد ہے، یکتا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے جملہ اسماء افعال اور احکام میں کوئی اس کا مثل نہیں۔ وہ معبود برحق ہے اور سب پر اس کی بندگی لازم ہے، وہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، روزی دینے والا وہی ہے، جلانے والا وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، بارش برسانے والا وہی ہے، التجاؤں اور دعاؤں کو قبول کرنے والا وہی ہے، منگتوں کی آہوں اور فریادوں سسکیوں کو سننے والا وہی ہے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے اپنے بندوں کو اس لائق کیا کہ وہ اس کی عطا سے بندوں کی دستگیری کرتے ہیں، معاون بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں، اولیاء کرام ہوں یا انبیاء کرام ہوں۔ انبیاء کو معجزوں کی صورت میں اس نے کمالات عطا فرمائے اور اولیاء کو کرامتوں کی صورت میں کمالات عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کے بیان میں بھی آپ نے سنا اور بارہا پہلے بھی علماء سے سنا ہوگا کہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے حضرت عیسیٰ روح اللہ مادرزاد اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشتے تھے، قوم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو جلاتے تھے۔ اب یہ قرآن میں موجود ہے، تو صرف یہ نبی یا ولی کی مخالفت کرتے ہوئے اس بکواس کو ہر وقت زبان پہ رکھنا اور ہر تقریر اور ہر تحریر میں اچھل کے کہنا کہ کوئی جو ہے وہ بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی بیٹی نہیں دے سکتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے یہ ترجمے کرنا، یہ وہابیوں کی جہالت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بے اس کی عطا کے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی عطا سے تو چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ تو عام مسلمان بھی پھونک مار کے سر درد دور کر دیتا ہے، بخار دور کر دیتا ہے، بلکہ مسلمان کی تو بڑی شان ہے، پیناڈول کی گولی بھی دور کر دیتی ہے، انجیکشن بھی دور کر دیتا ہے، مسلمان کی تو بڑی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ قم باذن اللہ کہہ کے مرے ہوئے کو جلا دیتے تھے۔ تو مردوں کو جلانا اللہ ہی کا کام ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ یہاں بھی زندگی اس مردے کو اللہ نے دی ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو یہ قوت دی کہ وہ قم باذن اللہ کہیں اور وہ مردہ جی اٹھتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کو اللہ نے یہ شان بخشی۔ امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر نے قم باذن اللہ کہہ کے، بلکہ قم باذنی کہہ کے، اللہ کے آرڈر سے، اٹھ میرے اذن سے، وہ اذن در حقیقت جو اللہ کے ولی کا اذن ہے وہ اللہ ہی کا اذن، اللہ چاہے گا تو اگلا مردہ اٹھے گا۔ لیکن جہاں تک معبود ہونے کی بات ہے وہ اللہ واحد وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں۔ سجدہ عبادت کے طور پر غیر خدا کو کرنے والا سجدہ کرتے ہی مشرک ہو جاتے ہیں اور دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، اور جہالت کی بنا پر جو لوگ اولیاء کرام کے مزاروں پہ کرتے ہیں سجدہ تعظیم کا،
وہ بھی حرام ہے، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ پہلی شریعتوں کا سلام یہی تھا، اللہ کے آرڈر سے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے کیا، وہ ان کی تعظیم تھی۔ اللہ کے آرڈر سے تخت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے کیا، یہ ان کی تعظیم تھی، یہ پہلی امتوں میں تعظیم کا طریقہ تھا۔ ہماری شریعت میں تعظیم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کہہ، یہ تحیہ ہے اس امت کا، اور اہل جنت کا تحیہ بھی یہی ہے۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی روک دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک اور دیگر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں پیڑ چلتے ہوئے آتے ہیں اور جانور آتے ہیں، بکریاں آتی ہیں اور آپ کو سجدہ کرتی ہیں، یا رسول اللہ ہم غلام زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ آپ کی تعظیم ان سے بڑھ کے بجا لائیں۔ تو سرکار نے فرمایا، لا یسجد احد لاحد، مخلوق میں سے کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں اس کا اذن دیتا تو زوجہ کو یہ آرڈر دیتا کہ وہ اپنے زوج کو، یعنی بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو تعظیماً سجدہ بجا دے، لیکن اس امت میں، شریعت میں اس کو اذن نہیں دیا گیا، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس لیے تعظیم کا سجدہ بھی کسی دربار پر، یہاں تک کہ گنبد خضرا کا تعظیمی طواف اور تعظیمی سجدہ دو جہاں کے سردار کو بھی منع ہے، ان کے آرڈر سے منع ہے۔ اور عبادت کا سجدہ تو اگر غیر خدا کو کیا تو شرک سے مشرک ہو جائے گا، تعظیم کے طور پر بھی کیا تو سخت حرام ہے اور گناہ، اور مسلمان نہیں کرتا، مسلمان نہیں کرتا۔ بر بنائے جہالت جنہوں نے سجدے ٹیک رکھے ہوتے ہیں پیشانیاں، ان کو بھی کبھی پکڑ کر کہیں تو معاذ اللہ وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ داتا صاحب یا خواجہ صاحب یا بابا فرید کو خدا مانتے ہیں، وہ کہیں گے خدا کے بندے، ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ انہیں سمجھایا جائے کہ تعظیم کا یہ طریقہ ہماری شریعت میں منع ہے، اور انہی اولیاء کرام نے اس کا درس دیا۔ تو عیسائیوں کو بھی یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو جلاتے تھے تو وہ خدا ہو گئے۔ نہیں، وہ خدا نہیں ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں۔ اس کا اعلان انہوں نے پنگوڑے میں ہی اپنے بچپنے میں کر دیا تھا۔ انی عبداللہ کا نعرہ انہوں نے پنگوڑے میں ہی لگا دیا، حضرت عیسیٰ، کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ عطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں صاحب کتاب نبی ہوں، عبداللہ ہوں، اللہ نہیں، خدا کی بندی کا بیٹا ہوں، خدا نہیں۔ فرمایا ان تعذبہم فانہم عباد، اے اللہ میں نے تو انہیں درس توحید دیا ہے، یہ مبتلا شرک خود ہوئے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے وہ دن نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ۔ قیامت کے دن کی یہ مکالمہ ہے نا، جو حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ اے عیسیٰ، آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو، بات کرنے کے مولا میں نے تمہیں نہیں کہا، بلکہ میں نے انہیں کہا وہ جو تو نے مجھے فرمایا، یعنی عبد اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو اللہ فرمائے گا یہ دن ہے سچوں کو ان کا سچ نفع دینے والا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، واسطے ان کے ایسے باغات ہیں جاری ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اہل جنت کی نعمت ہے، ہمیشگی کی نعمت، جس میں کبھی بھی اختتام نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہے اللہ ان سے اور وہ راضی ہیں اللہ سے۔ جو بھی اہل جنت ہیں صبح قیامت، اسی عہد کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے علاوہ بھی اہل ایمان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز ہے۔ ہاں اس میں فرق ہے، یہ بات اہل علم کے لیے اور یہ طلبہ کرام کے لیے بڑی نفع مند ہے کہ صحابہ کے لیے جب کہا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہم
تو وہ اخبار کے معنی میں ہوتا ہے کہ وہ ہم گزشتہ کی خبر دیتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا. اور جب غیر صحابہ کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ انشائی طور پر ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، یعنی دعا کے معنی. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. امام محقق آلوسی نے روح المعانی میں حدیث نقل کی کہ اہل جنت کو جب نعمت ہے جنت سے اللہ نواز دے گا تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، اے جنتیو بتاؤ آج تمہیں ایسا نہ دوں کچھ کہ تم اسے پا کر پھر اور کسی چیز کی تمنا نہ کرو، ہمیشہ ہمیشہ خوش ہو جاؤ. عرض کریں گے مالک یہ تیری رحمت کا مرکز جنت، یہ حور و قصور، یہ نعمتیں ہیں، اس کے بعد بھی کچھ کمی ہے؟ فرمائے گا ہاں، آج وہ نعمت یہ ہے کہ میں تم سے ایسا راضی ہوا ہوں کہ اس کے بعد کبھی ناراض نہیں. یہ سن کر اہل جنت کو جو خوشی ہوگی وہ ان ساری نعمتوں کو پانے پر جو خوشی حاصل ہوئی تھی اس سے بڑھ جائے گی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، واسطے اللہ ہی کے لیے کہ ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. سب بادشاہت حقیقی اللہ کی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چاہت پر قادر. یعنی اس صورت کے آخر میں بھی عیسائیوں کی توجہ اس طرف کرائی گئی کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں تمہارا عقیدہ من گھڑت ہے، باطل ہے. سب چیزوں کا مالک وہ مالک حقیقی ہے. حضرت عیسیٰ اور ان کی امی جان بھی اس کے مملوک ہیں، تو جو مملوک ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹا بھی نہیں ہو سکتا. بیٹا تو مملوک بنتے ہی آزاد ہو جاتا ہے. دنیاوی طور پر بھی بیٹا اگر کوئی منڈی سے بیٹا خرید لائے، غلام جب بکتے تھے تو وہ ملک میں آتے ہی آزاد ہو جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ خدا کے بیٹے بھی نہیں، خدا بھی نہیں. حضرت مریم خدا بھی نہیں، خدا کی زوجہ بھی نہیں. وہ بھی اللہ کی مملوک ہیں، اس کے بندے ہیں جس طرح باقی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ماہ محرم الحرام 1448 ہجری کے آخری جمعہ مبارکہ میں، جبکہ ہم نے محرم الحرام 1446 ہجری کے آغاز سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا ترتیب بار ترجمہ اور تفسیر قرآن کا، وہ پورا سال 1446 ہجری، پھر محرم الحرام سے ذوالحجہ 1447 ہجری، 2 سال اور یہ مہینہ. آج سورۃ المائدہ یعنی 7ویں پارے کا ماشاءاللہ 6واں رکوع، 6 پارے مکمل اور 6 رکوع، 2 سال اور 1 ماہ میں اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے. پروردگار عالم آگے بھی اس سلسلے کو ترتیب بار جاری و ساری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے.